ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 30 مئی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 177 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے اور آج انشاءاللہ ہماری سورۃ الحجر مکمل بھی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں سے متعلق. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے اور بیسیکلی وہ قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے تھے. تو اس واقعے کا اب ذکر ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آنے لگا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے وہ واقعہ بیان کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جب مہمان آئے تھے. اذ دخلوا علیہ. جب کہ وہ ان پر داخل ہوئے. فقالوا سلاما. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ پر سلامتی ہو. قال ان منکم وجلون. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی, ارشاد فرمایا کہ میں تم سے خائف ہوں, یعنی تم مجھے اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. اور ظاہر ہے کہ جب اجنبی اچانک اتنے زیادہ داخل ہو جائیں کسی کے پاس مہمان بن کر تو بسا اوقات انسان پہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر بھی آئی اور سورۃ الاعراف کے اندر بھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا جو ہے ان کے سامنے لا کر انہوں نے رکھا تو انہوں نے اس کو کھانے سے پرہیز کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ڈرے, کیونکہ اس وقت بھی عرب کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات تھی اور اس شام کی ٹریڈیشن میں بھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر آتا تھا پھر اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا. تو جب انہوں نے وہ بھنا ہوا بچڑا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں ڈر محسوس ہوا. تو اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے کہ اب یہ میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہوئے ہو. اچھا, یہاں پر بڑی حیران کن بات ہے کہ فرشتوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو یہاں پر یہ ذکر نہیں, لیکن یہی جب واقعہ سورہ ہود کے اندر آتا ہے آیت نمبر 69 میں تو وہاں پر آتا ہے جب فرشتوں نے کہا سلام تو انہوں نے بھی جواب میں کہا سلام, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سکپ کر دیا. لہٰذا یہ قرآن حکیم کے حوالے سے بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات نمبر آف ٹائمز دہرائے گئے ہیں ان واقعات کو سب کو ایک جگہ جب جمع کریں گے تو پھر پورا واقعہ سمجھ آتا ہے. جیسا کہ قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے. 6 جگہ پر یہ بات نہیں آئی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اور فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو قرآن حکیم میں آتا ہے. لیکن وہ 7ویں جگہ سورۃ الکہف میں جب یہ ذکر آتا ہے وہاں پر پھر آیا
کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ باقی 6 جگہوں پر یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر وہ فرشتہ تھا تو پھر اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن ان 6 جگہوں پر تو وہ ذکر نہیں ہے۔ 7ویں جگہ پر آیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی نکال دیا جائے تو یہ قرآن پھر پرفیکٹ نہیں رہے گا ہدایت کے لیے۔ پورے کا پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہوگا۔ اب اگر سورۃ الکہف میں وہ ففسق عن امر ربی والی آیت نکال دے تو قرآن پاک پہ کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک جگہ تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، دوسری جگہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تو ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب ہمیں 6 جگہوں پر نہیں ملتا، 7ویں جگہ پر ملتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں یا کوئی بھی آ کر سلام کر رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، تو وہ جو ہے سلام کا جواب نہ دیتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات اب سکپ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں دل میں ڈرے ان سے، وہ وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ کھانے سے انہوں نے آر محسوس کی۔ سورہ ہود کے اندر اور سورہ الاعراف کے اندر یہ ذکر آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے نہ آئے ہوئے ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ تو اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوا کہ پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائے اس وقت تک اسے پتہ نہیں چلتا غیب کے معاملات۔ ہاں جب اللہ بتا دے پھر اس کے علم میں آ جاتی ہیں چیزیں، ورنہ تو ابراہیم علیہ السلام کبھی پریشان نہ ہوتے۔ تو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا اے اجنبیو میں تو اپنے دل میں تم سے ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا لا توجل، تو مہمانوں نے کہا مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم لوگ آپ کو مجدہ اور خوشخبری سنانے آئے ہیں ایک علم والے بچے کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت دی کہ آپ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اب یہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی بشارت تھی یا اسحاق علیہ السلام کی، بہرحال دونوں کی ہو۔ 87 سال جب آپ کی عمر تھی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب تقریباً 99 ایئرس ایج ہوئی تو سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب 87 سال کے ایک بوڑھے شخص کو اگر یہ خوشخبری سنائی جائے کہ آپ کے گھر اولاد ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک ریئیکشن سامنے آیا بحیثیت انسان۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے اس حالت میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فبما تبشرون، تو یہ کون سی خوشخبری ہوئی؟ یعنی ایک بوڑھا آدمی ہے اس کے لیے کیسی خوشخبری والی بات ہوئی کہ اب اس کی عورت بھی بانجھ ہے، دوسری جگہ ذکر آتا ہے، تو یہ خوشخبری والا معاملہ کیسے ہوا؟ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو عموماً جو معاملات ہیں ان میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب فرشتوں نے کہا قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ بالکل ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اچھا، اسی قسم کی ریلیکٹنس جو ہے وہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی۔ جب زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے بشارت دی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سورہ مریم میں ذکر آتا ہے میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوئی؟ تو یہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ پیغمبر جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں، ان کی فیلنگز بھی انسان والی ہے۔ اب اگر عام آدمی کی سوچ سے دیکھیں تو ایک پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بھائی کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب یہ معجزانہ کیفیات ہوتی ہیں تو یہ کبھی کبھار ہی ہوتی ہیں، اسباب کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنے مسئلہ نمبر 103 اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر، اس میں نے بتایا یہ جو تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی اسباب کی نفی کرتے ہیں تو یہ کوئی توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب کو ذریعہ بنایا۔ اب کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پانی کے بھی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا نہیں ہے ایسا، چاہا اس نے ایسا ہی ہے کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تو آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگا دوں گا؟
یا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں گا، انشاءاللہ ضرور کرنٹ لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کو بات سکھائی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہے بڑے سمجھدار ہیں، اس قسم کی ساری باتیں کریں گے تو میں بھی ان کو ایک پھر وہ علمی جواب دیتا ہوں، اینٹی وینم جس کو میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، الزامی جواب، فلسفیکل آنسر، کہ آپ پھر پبلک کو یہ بھی کہا کریں کہ آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر شادی کے ہی اولاد دے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پیدا کیا اللہ نے بغیر باپ کے، یہ کبھی بات نہیں کریں گے، بلکہ مولویوں نے تو 3 4 کی ہوتی ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کریں گے۔ تو وہاں بھی اسباب کی نفی کریں، وہاں کہیں گے نہیں جی یہ سنت ہے، تو بھائی اگر وہ سنت ہے تو اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کا وہی ریئیکشن تھا جو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے تھا۔ مطلب اگر وہ پیغمبر تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح کا توکل کر لیا تھا کہ اسباب کی نفی ہو جائے۔ اب دیکھیں فرشتے ان کو بلکہ ٹانٹ بھی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یار یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو۔ آپ وہ سنیں، قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت سنا رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس لوگوں میں تو شامل نہ ہو اے ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ بھی اللہ سے مایوس ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑھاپے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بالکل ترکی بترکی ان کو جواب دیا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے کہا قال ومن یقنط من رحمت اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ رحمتہ ربہ الا الضالون، اللہ تعالیٰ کی تو رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی جو ہے وہ نا امید ہو سکتے ہیں۔ میں کوئی گمراہ تو نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اگر میں نے اس طرح کی ایکسپریشن کی ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیسی، تو یہ نیچرل ہے ایک انسان کی ہونی چاہیے۔ تو اب اگر تم اتنا زور دے رہے ہو تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ معجزانہ طور پر معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اب یہ بات، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب چاہا۔ اب دیکھیں 87 سال تک تو اولاد نہیں دی ہے، تو اچانک جب ڈسیزن ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو انہوں نے کہا اچھا فرشتوں اب یہ بتاؤ کہ تم آئے کس کام سے ہو، اصل تمہارا کام کیا ہے؟ اتنے فرشتوں کا پورا گروپ اترا ہے، سارے بشارت دینے کے لیے آؤ یا کسی مقصد کے لیے اترے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو چھٹی حص تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، یہ ہم جو فرشتے نازل ہوئے ہیں یہ کسی مقصد کے تحت نازل ہوئے ہیں، ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ لوط علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور لوط علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں ان کو ہم بچا لیں گے۔ الا امرأتہ قدرنا، سوائے اس عورت کے جو ان کی بیوی ہے جس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہا لمن الغابرین، تو وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں یعنی عذاب والوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تو نہیں بچے گی، باقی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے۔ اور یہ ڈیٹیل ہمیں پھر تورات میں ملتی ہے کہ صرف 2 بیٹیاں لوط علیہ السلام کی ایمان لے کر آئیں، یعنی پورے قبیلے میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوانٹٹی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوالٹی اتھینٹسٹی ہے۔ ورنہ لوط علیہ السلام کی تو صرف 2 بیٹیاں ہی اسلام لے کر آئیں، مسلمان ہوئی، باقی پوری قوم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کیا لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ ہاں، دنیاوی اعتبار سے کوانٹیٹیٹیولی تو کامیابی نہیں ہوئی، لیکن دین جو ہے یہ کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیٹیو نہیں ہے۔ چند لوگ بھی ہوں، اہل حق ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء کرام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جس نے اسلام قبول کیا ہوا۔ تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نبی ناکام ہوئے، بلکہ وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں، نبی تو کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنی دعوت پہنچا دی۔ لہٰذا آج بھی جو لوگ تانا دیتے ہیں نا جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حجت قرآن و سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے حق پر ہیں، ان کے نہ ماننے والے باطل۔ آج بھی دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہی مسلمان ہیں، 2.25 ارب کے قریب، باقی تو 4 ارب کے قریب تقریباً 4 ساڑھے 4 ارب جو ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں۔ آج بھی تعداد دیکھی جائے تو غیر مسلموں کی زیادہ ہے، کرسچن سٹل ابھی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ تو کوانٹٹی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، بلکہ کوالٹی از اتھینٹسٹی۔ تو صرف لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچائی جائیں گی،
اور باقی اب لوط علیہ السلام جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے، اور لوط علیہ السلام ہی سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے. سورۃ العنکبوت میں اس کا ذکر آتا ہے. نبی تو ویسے ہی ڈورمنٹ کنڈیشن میں بھی فی نفسی اس کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے پریکٹیکلی ایمان لانے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ لوط علیہ السلام تھے. اس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں. تو لوط علیہ السلام کو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جن کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کا شکار تھے، یعنی مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کا فیصلہ آیا. فلما جاء آل لوط المرسلون، تو پس جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تو وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی، یعنی عذاب، یعنی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اب یہاں پر بھی وہ بات سکپ ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 80 اور 81 میں موجود ہے کہ جب یہ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے. یہ بڑے پریشان ہوئے، اور پریشانی کیوں آئی وہ تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. تو لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اب میری قوم جو ہے وہ مجھ سے چھین لے گی، ان کو ان کے ساتھ بھی برائی کرے گی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. پھر انہوں نے کہا کاش آج میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کو تو بچا لیتا. تو اتنے دکھی ہو کر پھر وہ جب قوم آتی ہے تو وہ پھر ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے تو ذلیل نہ کرو، دیکھو میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم نے اپنی کوئی سیکچول نیڈ پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو، یہ معاملہ تو نہ کرو. اب یہ ساری باتیں یہاں پر سکپ ہیں، وہ وہاں پر آئی ہیں، یہاں پر آئیں گی لیکن بعد میں آئے گی. ترتیب وہ ہے جو سورہ ہود میں آئی. تو اس لیے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اب ان کی حفاظت کیسے کروں گا. تو پھر اینڈ پر ان فرشتوں نے جا کے بتایا کہ جناب شامت تو ان کی آنے والی ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم پرپسفل با مقصد کام کے لیے اترے ہیں اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے گا رات کے کسی حصے میں. اب اس سے بات پتہ چل گئی کہ سوائے ان کے گھر والوں کے یعنی ان کی 2 بیٹیوں کے کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا. اللہ. اچھا سورہ ہود میں پھر ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں بھی آتی ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے کہا ہم عذاب کے لیے آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ورڈک دیے، بڑے نرم دل تھے، حلیم تھے، اللہ کی طرف رجوع لانے والے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، جھگڑا کرنے لگے. اب وہ ڈیٹیل جھگڑے کی نہیں آتی، وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے. جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ اے فرشتو اگر 10 بندے بھی لوط علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تو تم نے اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرنا. تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی. اگر 10 بندے بھی ایمان والے نکل آئے پوری بستی میں سے، آپ اندازہ کریں. تو ہم وہاں پر، یہاں تو لوگ درس پہ رو رہے ہیں جی جناب درس میں یہ 70 80 90 100 لوگ کیوں آتے ہیں. چلو نیٹ پہ بھی سن لیں گے، ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں میں تو نہیں ابھی تک پہنچے. تو وہاں پیغمبر کی آپ دعوت دیکھیں، 10 بندے بھی مسلمان نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں 10 نہیں، اگر 5 بھی نکل آئے نا تو تم نے عذاب نہیں کرنا. تو فرشتوں نے کہا جی ڈن ہو گئی، 5 بھی اگر ہوئے نا ایمان والے تو عذاب نہیں آئے گا. وہ ڈن انہوں نے اس لیے کر لیا کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ 5 بھی نہیں ہے، ورنہ فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں عذاب روک سکتے تھے، وہ تو اللہ کی مرضی سے آئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ 5 بندے بھی نہیں ایمان والے نکلیں گے. 3 ہی نکلے، لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیاں ان کی. اللہ. تو اپنے گھر والوں کو لے نکلیے رات کے کسی حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے. اپنی بیٹیوں کو آگے رکھیں، خود پیچھے پیچھے چلیں، اور کسی نے مڑ کر نہیں دیکھنا. ظاہر ہے آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی گھر والوں میں، لیکن اس کے ساتھ پھر معاملہ ہوا
کہ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے اوپر بھی پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی کیونکہ وہ کافرہ تھی. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں پر چلے جائیے جہاں پر آپ کو حکم دیا جائے گا، یعنی وحی کے ذریعے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ جو معاملہ تھا یہ وحی کے ذریعے بھی بتا دیا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے. اور کیا بتایا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ آپ یہ قوم جو ہے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی بالکل صبح کے وقت، یعنی بالکل سحری کے وقت، بالکل غفلت کی نیند یہ سوئے ہوئے ہوں گے، جو بالکل جو صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت، اس وقت ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اور وہ ڈیٹیل ہمیں پھر وہاں پر ملتی ہے، یہاں پر بھی آگے آ جائے گی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. اب اس کا ظاہری سبب کوئی بھی بن سکتا ہے، آج بھی سائنٹیفکلی جو ہے وہ یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ تھا جو پھٹ پڑا اور اسی میں سے ظاہر پتھر بھی نکلتے ہیں، اور وہی پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظاہری سبب بنا ایسا کہ وہ معجزانہ طور پر ان کے لیے یہ معاملہ کر دیا گیا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے. اب وہ خوشیاں کیوں منا رہے تھے؟ کہ ہمارے پاس نئے شکار آ گئے، کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں. فَلَا تَفْضَحُونَ، تو مجھے شرمسار تو نہ کرو ان کے سامنے، میرے مہمانوں کا تو خیال رکھو، میں بھی تمہاری بستی کا آدمی ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَلَا تُخْزُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو وہ کہنے لگے کہ اے لوط، کیا ہم نے تجھے پوری جہان والوں کی وکالت کرنے سے منع نہیں کیا؟ یعنی اس کو آپ آج کل پنجابی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ٹھیکہ لے آیا نا تھا، یہ وہ تجھے سب کی ہم نے یہ طرفداری کرنے سے، پورے جہان والوں کا جو تم نے معاملہ اٹھایا ہوا ہے اسے منع نہیں کیا. قال هؤلاء بناتی، انہوں نے کہا یہ دیکھو میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ذرا نبی روحانی باپ ہوتا ہے اپنی قوم کا. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو، مردوں کے ساتھ کیوں برائی کرتے ہو. یہ پوری ڈیٹیل آلریڈی ریکارڈڈ بھی موجود ہے سورۃ الاعراف کے کانٹیکسٹ میں، مسئلہ نمبر 81 کے نام سے. ہومو سیکچولیٹی سے ریلیٹڈ اور قوم لوط پر جو عذاب ہے وہ پوری ڈیٹیل 25-30 منٹ کے اندر ریکارڈ ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 81. اور یہاں پر میں ایک بات بھی کر دوں کہ عموماً یہ جو ہومو سیکچولیٹی کے لیے لواطت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کا نام بیچ میں آتا ہے تو یہ نام نہیں، ان کی قوم کی وجہ سے لواطت کہا جاتا ہے. قوم لوط تو تھی، اب آپ اس کو قوم لوط کہنے سے بھی دستبردار ہو جائیں گے. تو قوم لوط تھی تو قوم جو ہے وہ موسیٰ بھی کیا برے کام کرتی تھی، انہوں نے بچڑے کو رب نہیں بنا لیا تھا 70,000 لوگوں نے. اور امت محمدیہ جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش، انہوں نے کس کس قسم کے آپ کے ساتھ ظلم کیے. تو قوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نبی کی کوئی معاذ اللہ کوئی توہین ہو گئی ہے، تو یہ عمل لواطت سے مراد ہے قوم لوط کا سامنا. ٹھیک ہے، تو اس لفظ جو ہے وہ جو اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض اس طرح سے نہیں بنتا. اگر کسی کو احتیاط کرنی ہے وہ کہہ دے قوم لوط کا عمل. پھر بھی جو اعتراض کرنے والے ہیں تو وہ تو کہیں گے آٹا گوندنا ہندلی کیوں ہے جی، قوم لوط کیوں آپ نے کہا؟ تو کچھ تو کہنا پڑے گا، کوئی الفاظ تو استعمال کرنے پڑیں گے. لہٰذا اس میں بالکل فنیٹک نہیں ہو جانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو بگاڑ کر نہیں پیش کرنا چاہیے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست تھے اور بہک چکے تھے. ظاہر ہے ایک لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹیاں، ان کے پاس کوئی فورس موجود نہیں ہے، پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان میں تکبر تو آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی قسم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اظہار محبت بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ محبوب تیری زندگی کی قسم. اور یہ جو غیر اللہ کی قسم کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 68 کے اندر، کہ غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے کھانے کی جو ممانعت احادیث میں آئی ہے اس کا کیا فہم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کی قسم یاد فرماتا ہے اس کا کیا فہم ہے. اب اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے، لہٰذا میں یہاں پر سکپ کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 68 منت اور قسم کے کفارے کے اوپر، یہ میرا تقریباً 55 منٹ کا لیکچر ہے اہل سنت پاک.com پر. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأخذتهم الصيحة مشرقين، پس ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا جبکہ سورج ابھی نکل رہا تھا، یعنی صبح صادق کا جو وقت تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کڑک آئی اور اس کڑک نے ان کو آ لیا. فجعلنا عالیہا سافلہا، پس ہم نے اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھروں کی بارش کی. یہ بارش ان کے اوپر پتھروں کی ہوئی اور وہ پتھر بالکل نشان زدہ تھے، جس جس بندے کے حصے کا پتھر تھا اس کو آ کر وہ لگا اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس واقعے میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے. جو غور و تفکر کرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر کہ ہم بھی ان برائیوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی آباد ہے ان کے راستے پر. یعنی مشرکین عرب جو ہے وہ جن راستوں پر تجارت کیا کرتے تھے اس راستے کے اوپر وہ بستی آباد تھی اور ان کے کھنڈرات موجود تھے جن کو وہ دیکھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ ان کھنڈرات کو دیکھے تو بڑی عبرت ہوتی ہے، جیسا کہ انسان جب قبرستان میں جاتا ہے اسی وقت زیادہ عبرت ہوتی ہے موت کے حوالے سے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے جتنا مرضی قبر کا ذکر کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ قبرستان نہ جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ صحیح مسلم میں ہے اور پورا ڈیٹیل جو ریسرچ پیپر میرا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں موجود ہیں. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک ان واقعات میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں، تقوی اختیار کریں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا کے باشندے جو تھے وہ بھی ظالم تھے. یہ ایکا جو ہے لفظ یہ جنگل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ اصحاب الایکا جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کی جو تباہی ہے اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آلریڈی سورۃ الاعراف کے اندر گزر چکا ہے، یہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے، صرف ان کا ذکر آیا. فانتقمنا منہم، اور ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ بستیاں بھی جو ہیں وہ ان کے کھلے راستے پر واقع ہیں. تجارت کرتے ہوئے یہ وہاں سے گزرتے ہیں جہاں پر قوم شعیب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. پوری ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اہل ہجر نے بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا. اہل ہجر سے مراد ہے، ہجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، ہجر اسود کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ پتھروں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے، بڑے اونچے اونچے ان کے قد تھے. یہ قوم سمود تھی، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، جن کی طرف اونٹنی کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اور انہوں نے بھی اس اونٹنی کو قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور بڑا سخت عذاب آیا. اس عذاب کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر اور سورۃ الاعراف کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گزر چکی ہے قوم سمود کی، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی لیکن وہ ہے ہی روگردانی کرنے والے تھے. اچھا، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے کہ قوم جو سمود تھی یعنی اصحاب الحجر، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس کا نمبر آخری کریں، رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ رسول تو ان کی طرف ایک بھیجے گئے تھے، رسول کئی زیادہ تو نہیں بھیجے گئے تھے، ایک رسول بھیجے گئے تھے. تو رسولوں کو، ایک رسول کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے، بس ٹھیک ہے، کہ
جو بھی انبیاء دنیا میں آتے ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لے کر آؤ. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت پیش کی وہ کیا ہے؟ کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. تو سب کے سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. صرف ایک رسول پر ایمان لانا کافی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ سارے رسولوں کا انکار کر دیتا ہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ اور وہ پہاڑوں کو کھود کر من الجبال بیوتن آمنین پہاڑوں کو کھودا کرتے تھے اور بڑے امن کے ساتھ ان گھروں میں رہا کرتے تھے. اور یقین کریں ان کے بڑے اونچے اونچے قد تھے. آج بھی آپ اگر یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے قرآن حکیم کے تاریخی مقامات، وہ انڈیا کے چند پروفیسرز ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹری فلمائی ہے، وہاں پر ان جگہوں کو جا کے وزٹ کیا ہے. آج بھی وہ ان کے یہ مکانات موجود ہیں. اتنے اونچے اونچے مکانات، تقریباً آپ سمجھ لیں 100 فٹ اونچے دروازے ہیں. ان کے اوپر نقش و نگار بھی بنے ہیں پتھروں کو تراش کے. اور ان مکانوں کے اندر بے فکری کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اتنے مضبوط پہاڑوں کے اندر؟ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی قوموں نے اپنے میزائل سسٹم بنائے ہوئے ہیں یا اٹامک بم بنائے ہیں وہ پہاڑوں میں اسٹور کیے ہوئے ہیں. سب سے سیف جگہ پہاڑی ہیں. ان کی بیسمنٹس میں ٹنلز کھود کے، کیونکہ اس کے اوپر آپ کتنے بھی بم، ایٹم بم بھی پھینک دے تو کیا ہوگا؟ پہاڑ سارے کا سارا تو ریزہ ریزہ نہیں ہوگا. اتنے اتنے اونچے پہاڑ موجود ہیں. تو اس زمانے میں وہ پہاڑوں کو تراش کے اس میں مکان بنایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمارا عذاب آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ پس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چنگھاڑ نے. بڑی اونچی آواز آئی اور سب کے سب جو ہیں وہ صبح کے وقت ہلاک کر دیے گئے. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان کو ان کاموں نے جو وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کسب کیے، کوئی مال کمایا یا کوئی جائیدادیں بنائی، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی مقصد کے تحت. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن انگلش میں ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد. تو یہ قرآن حکیم میں جب بھی آئے نا کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے جو کچھ درمیان ہے، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے. پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا ہو تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. زمین کا خصوصیت سے اس لیے ذکر آتا ہے، حالانکہ پلانٹس اور بھی بہت موجود ہیں، کتنے سٹارز ہیں، ستارے ہیں، لیکن ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. یہ زمین ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر جس کے اوپر زندگی آباد ہے. اور ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں جو بیک وقت ٹھیک ہوں تو تب یہاں پر زندگی رہ سکتی ہے. ملینز آف فائن ٹیوننگز. ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے زمین پر زندگی نہیں رہ سکتی. ہوا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے ہم سانس ہی نہیں لے سکتے. ساری مخلوقات مر جائیں. ساری مخلوقات کیا، پانی کی مخلوق کو آپ باہر نکال دیں تو وہ مر جائے ہوا میں، اور ہمیں پانی میں ڈال دیں تو ہم مر جائیں صرف میڈیم چینج کرنے سے. اتنا انسان کمزور ہے. پھر ہمارا جو خوراک کا سسٹم ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول ہے. ایک ایک چیز، صرف پانی جو کہ اس زندگی کے اوپر منبع حیات ہے، اس کی اگر آپ فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز دیکھنا شروع کریں، وہ ایک پراپرٹی بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ پانی ہمارے لیے نفع مند نہیں رہ سکتا. اس کی وسکوسٹی اگر ختم ہو جائے، بہت کم ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے. پانی ہضم کرنا بھی مشکل. اگر پانی جو ہے وہ شہد کی طرح گاڑھا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے گردوں کو کیسا کام کرنا پڑے. جو گردے 50-60 سال میں ایکسپائر ہونے ہیں وہ آگے 20-25 سال میں ایکسپائر ہو جائیں. تو ایسی ایک ایک چیز، اس کی وسکوسٹی، اس کی آپ سمجھ لیں اسپیسیفک گریوٹی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فائن ٹیوننگز، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہوئی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بڑی خصوصیت کے ساتھ زمین کا ذکر کرتا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور کسی پلانٹ کا ذکر نہیں کرتا اتنی خصوصیت سے جس طرح زمین کا ذکر کیا جاتا ہے. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اہل سنت پاک .com پر. وَإِنَّ السَّاعَةَ
آتیۃ فحس صفح الجمیل، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ عمدگی کے انداز میں درگزر فرمائیے، یعنی کافروں کو آپ دعوت دیں، دیٹس آل، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے نہ مانیں، دوزخ میں جانا ہے جائیں، آپ نے اپنے اخلاقی اقدار کے اندر اندر بس بات پہنچانی ہے، زبردستی نہیں کرنی، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہوا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآتیہ، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ با مقصد پیدا کیے گئے، اور اس مقصد کا الٹیمیٹ انجام یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، جواب دہی کا دن ہونا ہے، کیونکہ اگر جواب دہی کا دن نہیں ہوگا تو پھر یہ کائنات با مقصد نہیں رہتی نا، قیامت کا دن لاجیکل ہے اس کائنات کے با مقصد ہونے کے لیے، ورنہ دنیا میں جس نے ظلم کیا اور اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکا تو پھر یہ با مقصد تو نہ ہوا۔ ہٹلر نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، دنیا کی کوئی عدالت لاکھوں دفعہ ہٹلر کو پھانسی دے سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو دے سکتا ہے، لاکھوں دفعہ زندہ کر کے لاکھوں دفعہ اس کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زمین و آسمان کی پیدائش کا باب مقصد ہونے کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حص رکھ دی ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے، یعنی ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں، چاہے ہم تک نبیوں کی دعوت نہ بھی پہنچی ہوئی ہو، کسی بھی انسان تک اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے تو یہ برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو اخلاقی اچھائیاں ہیں یہ ہماری انسٹنکٹ اور جبلت کے اندر موجود ہیں، انہی کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے، اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، یعنی دل کے اندر سب سے بڑا مفتی بیٹھا ہے، یہ بتا دیتا ہے۔ ویسے لوگوں سے مسئلے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور وہ ایک بندے سے مسئلہ پسند آئے، دوسرے کے بعد تیسرے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں جو بات ہے نا اس کے مطابق وہ بات نکلوا لی جائے، اس وقت تک مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، حالانکہ دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے، اور انسان بڑے بھولے ہو کے مسئلے جناب مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں جناب یہ جائز ہے ناجائز ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے، تو میں تو پھر سیدھی طرح جواب دیتا ہوں کہ تسی دسو جناب جائز ہے ناجائز ہے، تہاڈی کی عقل کہندی ہے، تانوں بھی اللہ نے عقل دیتی، پاگل تے نہیں ہو؟ نہیں جی لگتا تے صحیح نہیں ہے، میں کہا جی بالکل تسی صحیح پہنچے ہو، جی تسی میرے گاٹے فٹ کرنا ہے نا یہ معاملہ تو بھائی جی منو معاف رکھو۔ ہوتا یہی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی عالم سے فتویٰ لے لیں، اب ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بات غلط ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ جان بوجھ کے اس طرح نہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بیچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اسی چکر میں ہوتے ہیں، پتہ تو سب کو ہوتا ہے، یعنی روٹی سارے منہ سے ہی کھاتے ہیں، ناک سے تو کوئی نہیں کھاتا، اتنی عقل تو سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بھی جیلم کے اندر ابھی تو کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے، یہ جو ریلوے کی جو فیکٹری ہے یہاں پر، وہاں پر لوگ صبح کے وقت جا کے جناب وہ نمبر ٹانگ کے تو واپس آ کے اپنا دن کو پورا دن کام کرتے ہیں، اور پھر مسئلے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ جی ساڑی تنخواہ لال ہے کہ رام ہے، تو ایسی پھر کہنے جناب تسی دسو لال ہے کہ رام ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کو، پوچھیں ٹائم آپ کو گورنمنٹ نے 8 گھنٹے کے لیے، اگر اس 8 گھنٹے کی تنخواہ دی جا رہی ہے نا آپ کو، آپ ذرا دیکھ لیں نا کسی اور کوئی بندہ اس طرح آپ کو تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ آپ مزدور لے آئیں 500 روپے دیہاڑی پہ، تو وہ صبح جناب آپ کو اپنی شکل دکھا کے چائے پی کے چلا جائے اور شام ہو کے جناب کٹو میری مزدوری، تو دیو گے؟ تو میرے کو مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ یہ دسو کہ جائز ہے ناجائز ہے، تو انسان کا یہ مفتی ہے، اپنے اوپر خود اپلائی کرے، پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز غلط ہے کون سی ٹھیک ہے، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح مسلم کی حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، یعنی لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کی کہیں گے، تو پتہ چل جائے گا کام غلط ہے جناب، کام پایا جائے۔ اللہ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب ہر شے کا خالق اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، صرف اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے، ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک ایک ایک چیز کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ علم اس نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حساب لے گا اس علم کی بنیاد کے اوپر کہ ہاں بھئی یہ سارے معاملات تم نے دنیا میں یہ کیے، اب حساب دو آ کر۔ اچھا، یہ مضمون بھی یہاں پر کنکلوڈ ہوا۔ اب قرآن حکیم کی ایک بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 87۔
اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹروتھ اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے اپنی وحی کے اعتبار سے. سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے اوپر یہ آیت مبارکہ ہے، اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے. باقی کسی سورت کی فضیلت قرآن میں نہیں آئی، احادیث میں آئی ہے. یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. اسی لیے میں نے ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا 2 نشستوں میں، مسئلہ نمبر، بلکہ 3 نشستیں تھیں، مسئلہ نمبر 112 A, B اور C، جس میں قرآن حکیم کی تلاوت کے فضائل اور قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. تو پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کی میں نے فضیلت بیان کی تھی، اور اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت فضیلت کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کی سپورٹ میں احادیث بھی موجود ہے. یہ وہ آیت آ رہی ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں 7 آیات جو بار بار دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا. آپ اندازہ کریں، حالانکہ سورۃ الفاتحہ قرآن میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسٹنگوش کر کے بیان کیا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا. یعنی قرآن حکیم میں بھی اہم ترین چیز سورۃ الفاتحہ. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں عبادت اللہ نے کہا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں، دعا تجھی سے کرتے ہیں. حالانکہ دعا بھی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، لیکن وہ اتنی خاص چیز تھی کہ اس کو عبادت کے ساتھ ڈسٹنگوش کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. حالانکہ دعا بھی عبادت ہے. اس کو امپورٹنس کے لیے کہ دعا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ پرٹیکولرلی سورۃ الفاتحہ کا ذکر پہلے کیا اور پھر قرآن حکیم کا بھی ذکر کیا. اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان لوگوں کی نعمتوں کی طرف مت دیکھیے گا جو ہم نے دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے لوگوں کو مختلف طبقات کو دی ہیں. ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کی گمراہی پر کبھی غم کھائیے گا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں جو بات ماننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے گا. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی چادر بچھائیے گا، ان کو پروٹوکول دیں. یعنی اصحاب صفا، یہ باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اصحاب صفا اس سے مراد ہے جو سب کچھ 155 صحابہ سب کچھ وقف کر کے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سورۃ الفاتحہ اور قرآن حکیم جیسی جب نعمتیں دی ہیں تو آپ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا. یہ اس کے ساتھ اس کا کنٹراسٹ بنتا ہے کہ آپ کو تو ہم نے اتنی بڑی نعمت دی سورۃ الفاتحہ جو کہ بار بار 7 آیات ہیں دہرائی جانے والی، اور قرآن عظیم، یہ ہے اصل میں نعمت. یہ بار بار جو دہرانے جانے والی آیات ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کے سب مسلمان اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے، بخاری میں 756 اور مسلم میں 874، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ کتاب کو کھولنے والی یعنی سورۃ الفاتحہ جو مقدمہ ہے قرآن کا اس کو تلاوت نہ کر لے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس یہاں پر بیان کی. اور فاتحہ خلف الامام سے متعلق بڑی ڈیٹیل گفتگو آلریڈی 2 گھنٹے میں کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 84 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. لہذا میں یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بر 2-4 باتیں میں یہاں پر عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5006 نمبر اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں. یہاں تو آیا نا 7 بار بار دہرائی جانے والی جو ہے وہ آیات، لیکن وہ کون سی آیات ہیں اس کا ذکر صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم سورۃ من القرآن ہمیں تعلیم فرمائیں گے، قرآن کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ پورا کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے۔ صحیح بخاری 5006 نمبر حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا اور پھر ساتھ ہی فرمایا یہی آیت مبارکہ کا ذکر کیا، ہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ ہے سبع مثانی 7 بار بار آیات دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم۔ اب وہاں پر آتا ہے وہ عربی لنگوسٹک کا مسئلہ ہے، وہاں قرآن العظیم آتا ہے، یہاں پر قرآن حکیم میں ہے قرآن العظیم۔ تو بہرحال معنی ایک ہی بنتا ہے، زبر زیر کے اعتبار سے جو اعراب کے اعتبار سے اس کی جو حالت بدلتی ہے وہ ٹیکنیکل ایک ڈسکشن ہے۔ رسول اللہ یا رسول اللہ کہا جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ اب ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، وہ یا کی وجہ سے پیش زبر میں بدل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہیں وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا۔ تو سورۃ العظم، اور یہاں پر آپ غور کریں صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ڈائریکٹ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں جو شافعی ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اور اہل حدیث حضرات کا موقف بالکل غلط ہے۔ بخاری اور مسلم کے تحت وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ کہتے ہیں، حالانکہ بخاری کی اس حدیث میں واضح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ پہلی آیت چھوڑ دیتے۔ اور اسی کے سپورٹ میں اگلی حدیث صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں جو بالکل کلیئر کر دیں گی کہ سلفیوں کا موقف اہل حدیث کا بھی غلط ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی غلط ہے، اجتہادی غلطی لگی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ ساتویں۔ اور ہمارے مصحف میں بھی جو پاکستان میں چھپتے ہیں زیادہ تر میں اسی طرح ہی ہیں، سعودی عرب والے جب چھاپتے ہیں تو وہ بسم اللہ کو 1 نمبر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اہل حدیث کا جو ادارہ ہے دارالسلام، ان کے 1 سے زیادہ قرآن پاک ہیں جس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو میں بسم اللہ کو پہلی آیت کا نمبر نہیں دیا ہوا۔ یہاں پر بھی یعنی اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں۔ بل وہ اگلی حدیث بخاری سے بھی ثابت ہوا، مسلم میں حدیث 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو اصحاب نے عرض کی حضرت ابو ہریرہ سے کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو امام ابو ہریرہ کا فتویٰ سنیں، امام حنیفہ کا نہیں، امام شافعی کا نہیں، امام ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ اسے پڑھتے جاؤ۔ اقرا کے الفاظ ہیں، جی میں سوچنا نہیں ہے، تخیل نہیں ہے، تفکر نہیں، تفکر بھی عربی کا لفظ ہے، وہ کہہ سکتے تھے تفکر کرو، اقرا دل میں پڑھو، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ زور اثر میں ہم دل میں پڑھتے ہیں، یعنی آہستہ آواز سے امام کے ساتھ اس کو پڑھو، ظاہر ہے وہ سکتوں میں ہی پڑھنا ہوگا، چاہے آیات کے درمیان سکتے ہوں یا رکوع سے پہلے سکتا، کسی بھی سکتے میں پڑھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 84 سن لیں، اس میں نے بتایا۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 احادیث، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پوری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی حدیث قدسی میں یہ نہیں آیا کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب ہے صحیح مسلم سے بھی پتہ چلا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن نماز میں پڑھنی چاہیے، سنت ہے، ہر دفعہ جب بھی فاتحہ پڑھے اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہ پڑھے، سنت ہے تو چھوڑ دیں،
پڑھنی ہے لیکن اس کا حصہ نہیں ہے، کسی بھی سورت کا حصہ نہیں سوائے سورۃ النمل کے. اس پہ میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے مسئلہ نمبر 89 میں. بسم اللہ کے حوالے سے جتنی بھی قرآن حکیم میں ٹیکنیکل ڈسکشن ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 89 کے اندر کی ہے. بہرحال تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ ہر بندے کو جواب دیتا ہے. یہی تو حضرت ابو ہریرہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم فاتحہ نہیں پڑھو گے جواب کیسے آئے گا. سورۃ الفاتحہ تو پرسنل ریلیشن شپ ہے انسان کا. اسی لیے میں کہتا ہوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں فلانے دے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں کہنا جیڑا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ ہر بندے دے پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے، چاہے کوئی بدعتی بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پس یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یہ کامن آیت ہے. اب دیکھ لیں اس سے بھی پتا چلا یہ چوتھی آیت بنتی ہے. اس سے پہلے 3 آیات الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. بس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. یعنی اس نے کیا کہا؟ اچھا اس کو بھی آپ چوتھی آیت کو بھی ادا کر سکتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم نے پھر اللہ سے سوال بھی کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ دعا تجھ سے مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے میں نے قبول کر لی. اور پھر اگلی 3 آیات کے اندر وہ دعا بھی ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. جب یہ 3 آیات پڑھتا ہے تو 3 آیات اس طرف 3 اس طرف، درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں بھی واو کو آپ سینٹر کریں تو ایاک نعبد، یہ 3 آیات اور پلس یہ چوتھی کی آدھی آیت اللہ کی تعریف، اور اگلی 3 آیات اور یہ اس میں ایاک نستعین اللہ سے دعا. تو اب وہ آپ کو بات سمجھ آئے گی جو اس حدیث کے شروع میں تھی. میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے. آد جو ہے نا وہ ایاک نعبد وا کے اوپر آد ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں 3.5 آیات اللہ کی تعریف ہے، اگلی 3.5 آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے اس کی تعریف بیان کی، اور اگلی 3.5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی. وہ بندے کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے خاص، وہ بندے کے لیے. یہ ہے وہ چیز الحمدللہ. تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کی امپورٹنس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 112 بھی دیکھ لیں، اور مسئلہ نمبر 84 بھی، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتایا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ایک حدیث میں اسے ام القرآن بھی کہا گیا سورۃ الفاتحہ کو. قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، پورے قرآن کا مقدمہ اس کے اندر موجود ہے سورۃ الفاتحہ کے اندر. قرآن جو ہے جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ ام القرآن، بخاری اور مسلم میں آتا ہے سورۃ الفاتحہ ہے. اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کے کافی فضائل ہیں دم کرنے کے حوالے سے اور اس کی امپورٹنس کے اعتبار سے. مسئلہ نمبر 112 بھی میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو ہوں صرف کھلا ڈر سنانے والا. یعنی میں نے زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی، جس نے بات ماننی ہو مانے، جس نے نہیں ماننی نہ مانے. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ اتارا ہم نے قرآن ان لوگوں پر جنہوں نے بانٹ دیا. الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فوربک لنسألنہم اجمعین، پس تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. عما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اب یہ قرآن جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا، قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب کو. ویسے تو ہماری اس کتاب کو ہم کتاب بھی کہتے ہیں، القرآن بھی کہتے ہیں. تورات اور انجیل کے لیے بھی قرآن کا ورڈ یہاں پر آیا ہے ایک تفسیر کے مطابق کہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ نے دی تھی اہل کتاب کو، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے سے کر دیا. جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے کچھ کو چھوڑ دیتے تھے. جس طرح آج مسلمان بھی، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مولوی کے لیے بھاگتے ہیں اذان دینے کے لیے، مر جاتا ہے تو جنازہ پڑھانے کے لیے، آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پوری زندگی میں وہ کیا کر رہا ہے.
یعنی ہم نے اپنی مرضی والا اسلام لیا ہوا ہے. کوئی مر گیا تو اس کے ساتھ یہ معاملات کر دیے, شادی بیاہ کے موقع پہ نکاح پڑھوا لیا, پیدا ہوا تو اذان دے دی, یہ ہے اسلام ریلیجن. تو بس باقی سب کا سب معاملات چھوڑ دیے, نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, دین سیکھنا ہے قرآن سیکھنا ہے نہیں سیکھنا, ان ساری چیزوں سے ہم نے جو ہے روگردانی کر دی. تو اہل کتاب کا بھی یہی معاملہ تھا. سورۃ البقرہ میں ہم ڈیٹیل سے سن چکے ہیں, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. پھر ہر ایک چیز کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ پھر یہ کیا. اور سورۃ البقرہ شروع میں اسی لیے رکھی گئی تاکہ اس امت کو بتایا جائے تم سے بھی ایک لاڈلی امت تھی کسی زمانے میں, 2000 سال تک نبیوں کا سلسلہ اس امت میں نہیں ٹوٹا, 3 کتابیں نازل ہوئیں, تورات, زبور اور انجیل. تب بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مردود بارگاہ کیا تو دیکھو ان کا انجام آج تک آپ دیکھ لیں کیا ہے ان کا. تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کتاب کو کر دیا, اپنی اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کچھ بات مان لی کچھ چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی بشارت بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ایک معنی اس کا یہ بھی بن سکتا ہے کہ مشرکین عرب کی طرف ہو کہ انہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے اس طرح کیا کہ کبھی کہنا شروع کر دیا یہ جادو ہے, کبھی کہنا شروع کر دیا یہ شاعری ہے, کبھی کہنا شروع کر دیا یہ جنون ہے, کبھی کہنا شروع کر دیا یہ اساطیر الاولین ہے. یعنی قرآن حکیم کے مختلف نام رکھنے شروع کر دیے. تو وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اہل کتاب بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم ہم ان کو پوچھیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کرتوت کیے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی اعلان حق کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, آپ نے پرواہ نہیں کرنی, بے شک ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی اس وقت تو حضور نے اب سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا معاملہ. اب یہ سورہ ہجر ہے, مکی صورت ہے, 13 سال تبلیغ کی ہے, صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں. حضور کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آئندہ 13 سالوں کے اندر 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ جائے گی. کتنی بڑی بشارت تھی. نبی آپ بے فکر رہیں, یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ آپ لوگ چند لوگ ہو, تمہارا مستقبل کیا ہے, تو ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے. اور کیسا کفایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. ایسا ذکر بلند کیا کہ نماز پڑھیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اذان دیں تو اس میں بھی اللہ کے نبی کا ذکر, کلمہ پڑھیں, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, بے شک ہم کفایت کر جائیں گے آپ کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے, ہم جواب دیں گے. آج ان کو تو کوئی نہیں جانتا سوائے نٹوریس الفاظ کے, لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. لوگ عزت کی نگاہ سے غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں. مسلمان ان کے پر جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا کہ جس کی خاطر دنیا کے 1.5-2 ارب لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہی چیز ان کو چبھتی ہے. اور اس پہ میں نے پورا لیکچر ایک ریکارڈ کروایا تقریباً 1.5 گھنٹے کا, مسئلہ نمبر 49, گستاخانہ فلم اور کارٹون سے متعلق, کہ یہ جو آج وہ کارٹون بنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ وہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیں, مسلمان جو ہے اس کے اگینسٹ پھر کھڑے ہوں, پھر ہم مسلمانوں کو اپنے ملکوں سے نکال دیں کہ یہ ہے ہی دہشت گرد ہے, اور پھر وہ رہی صحیح کسر ہماری وہ دہشت گرد تنظیمیں پورا کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے مسلمانوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. حالانکہ مسلمانوں نے ویسے ہی ون کر جانا ہے. 2050 تک انشاءاللہ امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی, اور وہاں پر ٹرو ڈیموکریسی ہے. مسلمانوں کی حکومت ویسے ہی آ جانی ہے جتنی تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے, صبر کے ساتھ. یہ کولڈ وار ہے جو مسلمان ون کر رہے ہیں, اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی مسئلہ نمبر 49 میں گستاخانہ فلم اور کارٹون سے متعلق کہ اسلام از دا اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو کہ اس دنیا پر پریکٹس کیا جا رہا ہے اس ماڈرن دور میں بھی. پریکٹیکلی کرسچنز تو سب کے سب تقریباً سیکولر اور ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, اور یہ حالت ہے آج امریکہ اور انگلینڈ کے اندر. گرجے مسلمانوں کے ہاتھ بیچے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو مسجدوں کے لیے جگہ تو نہیں ملتی, مسلمان بیچارے مکان خرید کے چوری چھپے پہلے نماز شروع کرواتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ. اب حالت یہ ہے کہ کرسچنز نے گرجوں میں جانا چھوڑ دیا ہے. یورپ کے کتنے ملکوں میں مسلمانوں کے ہاتھ پادریوں نے گرجے بیچ دیے ہیں. اتنی ان کے اندر بھی یعنی درد ہے. جو بھی ریلیجس لوگ جہاں بھی ہیں وہ گاڈ کے ماننے والوں کو سپورٹ تو کرتے ہیں. وہاں پر بھی جو پادری ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گاڈ کا نام تو کسی نہ کسی سینس میں لیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے ضرور نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور یہ قرآن حکیم میں بھی بات موجود ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تم
اپنے ساتھ مودت میں اور محبت میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، کہ ان میں قسیسین بھی موجود ہیں اور رہبان بھی موجود ہیں، درویش لوگ ان کے اندر موجود ہیں. اور آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ کرسچنز ہی ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کرسچینٹی کے علاوہ ان کے مذہب کو چھوڑ کر جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے. جیوز تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دجال کہتے ہیں معاذ اللہ. صرف مسلمان ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہی کامن بانڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں کرسچنز تیزی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کفایت کر جائیں گے. وہ گستاخانہ فلم اور کارٹون والا لیکچر مسئلہ 49 سنیں تو میں نے کافی اس میں ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے اس حوالے سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ ٹھہرا لی ہیں، الہن آخر اس کے ساتھ سوا. فسوف یعلمون، ان قریب اس کی حقیقت کو بھی جان جائیں گے. مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ گاڈ، الہ، سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی صرف ایک اللہ ہی ہے. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بڑی تنگی آ جاتی ہے جب یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ظاہر دل تو آپ کا دکھتا تھا، انسان کا دل تھا نا، تکلیف تو ہوتی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی ہمیں پتہ ہے آپ کا دل، آپ کا سینہ بھجتا ہے ان کی باتوں سے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلوشن دیا جا رہا ہے، یہ ہر دائی کے لیے سلوشن ہے جب اس کے خلاف پراپوگنڈا ہو. فسبح بحمد ربک، آپ یکسو ہو کر اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. وعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیں، رب کی فرما برداری کرتے چلے جائیں. حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین، الیقین آپ کے پاس آ جائے، یعنی موت، جو کہ یقینی ہے. یعنی موت تک ڈٹرمینیشن کے ساتھ اپنے رب کو رسپانس کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف سے کفایت کرنے والا ہے، اور آپ کے بہاف پر پوری امت کے لیے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.